अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको आपके पसंदीदा चैनल आदाब अक़वाल में खुशामदीद। में 10 दिन बाद ईद की छुट्टियां होने जा रही हैं। हम सब फरहान, आसिफी बाजी, आप, अम्मी जबीन और गुलनूर छुट्टियां गुजारने एबटाबाद चलेंगे। वहां मेरे एक दोस्त का मकान है जो खाली पड़ा है। वो हम लोग के लिए काफ़ी होगा। मैं अपने दोस्त से सुबह बात कर लूँगा और वहीं अम्मी की भांजी हाँ गुलनूर से शादी भी कर लूँगा और वहीं हमारा नीमून भी होगा। जबी बोली, भले भाई भले, क्या कहने हैं भाई तुम्हारे, मोहब्बत हो तो ऐसी। वाह, हमसे तो बस चुपके चुपके काम ले लिया और गुलनूर से नीमून। वाह भाई वाह, खैर बात तो नसीबों की है। मैं फिर भी खुश हूँ। आसिफी भी बहुत खुश हुई। मैं बोला, अब क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? जबी बोली, भाई एक हफ्ता पहले मैंने सोचा था कि तुम एक शी हो। औरत जात कितनी नाजुक और लतीफ होती है तुम जानते ही नहीं। मगर एक हफ्ता गुजरने के बाद अब मेरे अंदर की औरत कहती है कि औरत तो बनी ही है तकलीफें उठाने को। कभी ये तकलीफ और कभी बच्चा जन्म देने की तकलीफ मुकद्दर बनती है, तो फिर डरना कैसा। और दूसरी बात, जबी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, भाई कोई एक औरत इस अजाब को अकेली बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम देते हो। मैंने आज 3 लोगों की एक साथ मूवी देखी थी और सोचा कि हम ये अजाब मिलकर झेल लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। बारी तो आज आसिफी बाजी की है, मगर आसिफी बाजी ये भी सोचो, जब हम मूवी देखते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है और खूब तबसरे भी करते हैं। वो सुकून कितना होगा जब हम खुद ये चीजें परफॉर्म करेंगे। मैं बोला, ठीक है मेरी माँ, तुम ठीक कहती हो, जो तुम चाहो वही होगा। और फिर ये खेल शुरू हुआ तो चलता चला गया। रात देर से आंख लगी, सुबह अलार्म से आंख खुली तो देखा कि आसिफी अभी तक मेरे बिस्तर पर सोई थी, जबकि जबी नहीं थी। मैं भी नहाकर यूनिफॉर्म पहनकर अंदर आ गया तो जबी ने मुझे नाश्ता दिया, बल्कि लहरा कर, बड़े फातिहाना अंदाज में, जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। अम्मी भी पास बैठी थी, वो भी उसके ये नाजो अंदाज देख कर खुश हो रही थी, जबकि नूर और नाजू बच्चों के साथ मसरूफ थीं। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक आज मैं सरप्राइज था। सुपरवाइजर साहब 2 दिन की लीव पर थे। दौरान ड्यूटी मुझे तमाम आने वाली फ्लाइट से अनलोड होने वाले पैसेंजर की कैमरों की मदद से निगरानी करनी थी। तभी मुझे कंट्रोल से पैगाम आया जो कुछ ऐसा था, पीके 242 से कराची एयरपोर्ट 47 पैसेंजर अपलोड हुई है, मगर इस वक्त प्लेन में 48 पैसेंजर मौजूद हैं और जहाज अगले 2 मिनट्स में लैंड कर जाएगा। मुझे खुद देखना है कि वो मुसाफिर कैसे जहाज में सवार हुए हैं और वो हैं कौन और इस वाकये में किसने उसकी मदद की, वगैरह वगैरह। मैं ऑफिस से निकलकर उस गेट की तरफ जा रहा था कि मुझे मेरा दोस्त मिल गया, जहां मैंने रुक कर उसे एबटाबाद वाले मकान की बात की, जहां उसने हंसकर कहा, ठीक है यार, मैं कल उसकी चाबी लाकर तुम्हें दे दूंगा, जब तक चाहो उसमें रहो। उससे फारिग होकर मैं मेन एंट्री गेट पर पहुंच गया और जहाज से आने वाले मुसाफिरों को गिनने लगा, जो 47 ही थे। मैंने दोबारा गिनती की तो 47 ही थे। मैं वापसी के लिए मुड़ा तो मेरे पीछे सुमरो साहिब खड़े थे। मैं, अरे सुमरो साहिब, आप यहाँ, खैर तो है ना? जी अमजद साहिब, खैर है। वो दरअसल मेरा कुछ सामान आना है कनाडा से परसों, और अगर आप परसों ड्यूटी पर होंगे तो आप प्लीज उसको क्लियर कर देना, यही रिक्वेस्ट करने आया था। हम ऐसे ही एक दूसरे के काम आते हैं, लिहाजा मैंने हामी भर ली। सुमरो ने मुझे चाय की ऑफर की, जो मैंने फिर कभी सुमरो साहब कहकर टाल दी और खुशी खुशी अपने ऑफिस की तरफ आ गया। अब जरा कंट्रोल ऑफिस का बता दूं, वैसे तो एयरपोर्ट बिल्डिंग में और भी बहुत से सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और उनके मॉनिटर एक बहुत बड़े हॉल में लगे हुए हैं, जहां काफी सारे लोग उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिनमें कुछ लोग कस्टम और कुछ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के होते हैं। मगर सुपरवाइजर ऑफिस में भी कुछ खास कैमरों मॉनिटर लगे हुए हैं और वो खास कैमरे
کیمرے باڈی اسکین کر سکتے ہیں اور باوقت ضرورت حال والے کیمرے بھی ان مانیٹر کے ساتھ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جناب میں آفس میں آیا اور سسٹم تو ہمیشہ آن ہی ہوتا ہے، تو میں نے آفس کو لاک کیا۔ چور سپروائزر آفس آؤٹ آف باؤنڈ ہے اور ڈیوٹی سٹاف کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اندر آ کر کچھ ریکارڈنگ چیک کی اور پھر اسکیننگ کیمرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہاں پورے ایئرپورٹ پر لگے ہوئے کیمرہ کا کنٹرول ہے، تو میں نے ان خاص کیمرہ کو توجہ دی اور جہاں مجھے کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو میں کیمرہ کا رخ اس کی طرف موڑ کر اس کو بے لباس دیکھتا اور اس کی خوبصورتی سے اپنی آنکھوں کو سکون دیتا اور ایک ان سب میں ان کی پکچر بھی سیو کر لیتا جو بعد از دل پشوری کے کام آتی ہیں۔ بعض دفعہ تو سامان سے کوئی ممنوع اشیاء بھی نظر آ جاتی ہیں جو کنٹرول لنک پر ڈیوٹی پر موجود کسٹم آفیسر کو بتا کر آمد کر لی جاتی ہیں۔ بہرحال سارا دن جوان لیڈیز پیسنجر اور کسٹم اور ڈیوٹی پر آنے والی ملکی اور غیر ملکی ایئر ہوسٹس کے نشیب و فراز دیکھتا رہا اور یوں میری ڈیوٹی ختم ہوئی اور دوسرے شفٹ انچارج کو چارج دے کر میں گھر روانہ ہو گیا۔ فرحان لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ آصفی ابھی بھی کچھ بیمار سی لگ رہی تھی، جبکہ جبیں شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ فرحان اور امی بیٹھے چائے پینے میں مشغول تھے۔ نازو اور گلنور بچوں میں مصروف تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک دور چائے کا چلا تو فرحان، آصفی اور نازو سونے کے لیے اوپر چلے گئے اور ہم چاروں میرے بیڈ روم میں آ گئے اور وہیں موویز اور گپ شپ کا سلسلہ چل نکلا۔ تو امی نے گلنور کو ایک دفعہ اور چائے کا کہا۔ جب گلنور کچن میں چلی گئی تو امی بولی، امی امجد بیٹا جبیں صبح بتا رہی تھی کہ تم اپنی دوسری بہن کو بھی اپنے ساتھ گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہو اور عید پر اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ میں جی امی۔ امی جیتے رہو بیٹا، تم سدا خوش رہو اور تم اپنی بہنوں کو ہمیشہ خوش رکھو۔ اتنے میں گلنور آ گئی اور امی نے چائے پیتے ہوئے گلنور کو بتایا، جبکہ جبیں تو جانتی ہی تھی۔ امی بیٹی تمہارا بھائی ہمیں سیر کروانے اور گھمانے ایبٹ آباد لے جا رہا ہے اور عید بھی ہم وہی کریں گے۔ کافی دیر ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر وہ تینوں چلی گئیں اور 20 دنوں میں آج میں پہلی بار اکیلا سویا تھا۔ اگلا دن شروع ہوا تو وہی ڈیوٹی تھی اور وہی کام۔ اپنے دوست سے میں نے ایبٹ آباد والے مکان کی چابی لے لی تھی۔ شام کو فرحان کو بلا کر ساری بات اسے بتا دی تھی اور اسے کچھ انتظامات کرنے کو بھی کہا اور عید کے دوسرے روز نکاح خواہ کا بندوبست کرنے کو کہا۔ تو فرحان بولا، امجد بھائی بہن سے کیا نکاح ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ نکاح خواہ کو بلا رہے ہو؟ چھوڑو یہ سب اور اپنا کام کرتے رہو۔ میں بولا، بے وقوف، آصفی اور نازو پر لکھا ہوا ہے کیا کہ وہ تمہاری بہنیں ہیں؟ اس طرح مولوی صاحب کو نہیں پتا، بلکہ ہم 6-7 کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ گلنور میری بہن ہے اور بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو فرحان اس میں کیا حرج ہے جو بیٹھے بٹھائے مولوی صاحب اور 2-4 بندے بطور گواہ مل جائیں اور قانونی طور پر بہن کے ساتھ من مستیوں کا لائسنس مل جائے۔ فرحان ہنسنے لگا، ہا 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 ہا۔ ویسے امجد بھائی، نازو اور آصفی نے دل خوش کیا کہ نہیں؟ یہ بات سن کر میں گھبرا گیا اور چپ ہی رہا کیونکہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا نا۔ فرحان بولا، ارے امجد بھائی ڈر کیوں رہے ہو؟ میں پھر بھی خاموش رہا۔ پھر وہ بولا، امجد بھائی کیوں، کیا ہوا؟ یہیں پہ پھٹ گئی ہے کیا؟ ہا 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 ہا۔ خیر اگلے چند دن ڈیوٹی پر اور 8 راتیں۔ ایک دن امی کی خدمت کی تو دوسرا دن نازو سے دل بہلایا، تیسری رات جبیں ہم سفر بنی، چوتھے دن آصفی کی دوبارہ مل گئی، 5ویں دن فرحان اور میں نے آصفی اور نازو کی خدمت کا شرف حاصل کیا، چھٹا دن آرام اور پھر 7واں دن کی رات پھر امی کے نام رہی، جس میں امی نے گلنور اور جبیں سے مجھ کو لے کر بہت سی باتیں کی اور کچھ اور بھی باتیں ہوئیں جو وقت آنے پر آپ سے گوش گزار کر دوں گا۔ اگلے دن ہم سب میں فرحان، امی، آصفی، نازو، گلنور، جبیں اور نازو کے بچے ایبٹ آباد روانہ ہو گئے۔ صبح عید تھی، ہم نے رات کو ہی قربانی کا بندوبست کر لیا تھا۔ فرحان نے بھی عید سے اگلے دن کے لیے میرے دوست کے حوالے سے کچھ ارینجمنٹ کی، اس میں نکاح خواہ اور گواہوں کے علاوہ کھانے
پینے کا بندوبست بھی شامل تھا۔ امی نے دوسرا تمام کام راولپنڈی ہی میں کر لیا تھا، مگر گلنور کو تمام کارروائی سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ عید والا دن بھی گزر گیا اور اگلا دن طلوع ہوا۔ 2 بجے دوپہر کا وقت ہوگا۔ میرے دوست کی فیملی بھی آ گئی، جس سے گھر میں کچھ اچھا ماحول بن گیا۔ کچھ بچے بھی ان کے ساتھ تھے جو زرق برق لباس میں ملبوس تھے۔ کچھ ایسی صورتحال تھی کہ رنگ ہی رنگ مجھے نظر آتے تھے اور بڑی ناول تھے جو ہر گم لہراتے تھے۔ کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ مکمل کہانیاں ہم سے خریدنے کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ ہو گیا آپ کو تھا بہت ہی کم ریٹس میں بہت ساری کہانیاں مل جائیں گی۔ ادھر ادھر پتنگ کی طرح ڈول رہی تھی۔ شاید یہ اسی رات کو ملنے والی خوشی کا ادراک تھا جس کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین تھی۔ امی، جبیں، آصفی، نازو کو میرے ساتھ دیکھ کر اور کمپیوٹر پر رنگ برنگی لڑکیوں اور ہر رنگ و نسل کے مرد دیکھ کر اس کی جسمانی خواہشات اور طلب بہت بڑھ گئی تھی۔ 3 بجے مولوی صاحب نے 1 2 نہیں پورے 5 گواہوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح پڑھوایا۔ عورتوں اور مردوں کی مبارک مبارک کی صدا بلند ہوئی اور یوں میں اور گلنور جو میری سگی سب سے چھوٹی بہن تھی میاں بیوی کے رشتے میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد کھانے پینے کا دور چلا۔ پھر امی سمیت باقی مردوں اور عورتوں نے مجھے اور گلنور کو سلامیاں دیں اور رات 8 بجے وہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے جو یہیں کہیں قریب ہی تھا اور گھر میں ہم لوگ ہی رہ گئے۔ ایک کمرے کو اجلا عروسی کے طور پر فرحان نے سجوایا تھا جہاں سب یعنی امی، جبیں، آصفی اور نازو بما بچوں کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرحان اپنے کمرے میں تھا، میں بھی اسی کمرے میں آ گیا جہاں گلنور دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آصفی، نازو اور جبیں گلنور کو میرا نام لے کر چھیڑ رہی تھیں۔ کبھی کبھی امی بھی ان کا ساتھ دے دیتی۔ خیر دوستوں، اب آتے ہیں میری اس پہلی رات کی طرف جو میں نے اپنی چھوٹی بہن گلنور کے ساتھ گزاری۔ مزید دیکھیں قسط نمبر 14 میں۔ پیارے سے دوستوں، ہر قسم کی کہانیاں، چھوٹی اور بڑی ناولز، گھریلو اور باہر کی، بنا کٹنگ، فل چسکے دار اور مزیدار مکمل کہانیاں ہم سے خریدنے کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ آپ کو بہت ہی کم ریٹس میں بہت ساری کہانیاں مل جائیں گی۔